نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، زمانے والوں کی طرف اگر ہم نسبت کریں تو نہایت ہی اہم ترین درس قرآن ہے۔ اور یہ زمانے والوں کی طرف نسبت کی بات کیوں کی؟ جو ظلم اس وقت عورت پہ وراثت کے باب میں کیا جاتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ان کے پاس قرآن اور حدیث کا کم از کم ان شعبوں کے متعلقہ علم ہوتا جو ایک مسلمان پہ فرض ہوتے ہیں، تو آج عورت پہ یوں ظلم نہ ہوتا، وراثت کے باب میں خصوصاً، کیونکہ ہمارا موضوع وراثت ہے۔ تو موضوع کچھ یوں بنتا ہے کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے قبل، جہاں بہت سارے شعبوں میں مختلف انداز سے عورت پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، وہیں ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ عورت پر وراثت کے باب میں انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ قرآن شریف انشاءاللہ آپ کو واضح کرے گا، میں تو چند کلمات تمہید کے طور پہ، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آگے ہونا کیا ہے۔ اور اس معاملے میں ہماری آج یہ پہلی قسط ہے۔ وہاں بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو اور ماں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ عورت کو وراثت بلکہ ظلم یہ تھا، وراثت دینا تو دور کی بات تھی، جس کا خامند فوت ہو گیا، جس خاتون کا خامند، اس کے بیٹے اپنی ماں کے بھی وارث ہوتے تھے۔ میں مثال دوں گا، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، کیونکہ سمجھانے والے طرز سے میں نے کی نہیں ہے، اس لیے سمجھ نہیں آئی۔ میرے والد صاحب کی اگر ڈیتھ ہو جائے
انتقال ہو جائے، ان کی جائیداد میں جو کچھ بھی ہے میں اس کا کیا ہوں؟ اپنے حصے کے اعتبار سے وارث۔ مثلا ان کی زمین ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس کار ہے، ان کے پاس فلاں چیز ہے، اور ان سب کے اندر جو قرآن نے میرا حصہ رکھا میں اس کا وارث ہوں کہ نہیں ہوں؟ اسی طرح آپ سب کی بات ہے۔ اب جس طرح باپ کی گاڑی میں میری وراثت ہے، باپ کی زمین میں میری وراثت ہے اور میں اس کا مالک بنوں گا، عورت کو وراثت تو وہ درندے کیا دیتے؟ عرب کے بدو، ظالم، سرکار علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، وراثت سے کیا حصہ دیتے؟ وہ اس کو اپنی وراثت کا مال سمجھ کے اس پہ بھی مالک ہو جاتے تھے۔ بیٹا اپنی ماں کا مالک بن جاتا تھا۔ جس طرح میں اپنے باپ کے پیسوں کا مالک بنوں گا، اس کی گاڑی میں میرا حصہ آئے گا، اس کی جائیداد میں میرا حصہ آئے گا، اسی طرح بیٹا جو ہوتا تھا وہ اپنی ماں کا مالک بن جاتا تھا۔ وارث بننے سے یہ مراد تھا۔ ظلم تھا کہ نہیں تھا؟ اب جب مثال کے طور پر میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا کیا ہوں؟ یہ کتاب میرے سامنے، میں اس کا کیا ہوں؟ مالک ہوں۔ تو مالک اپنی چیز کو جہاں چاہے بیچ ڈالے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے۔ بس یہ ظلم ہوتا تھا ماں کے ساتھ، یہ ظلم ہوتا تھا بیوی کے ساتھ۔ اس کا جو بھی پیچھے کوئی مرد ہوتا تھا مرنے والے کا، وہ اس کا مالک بن جاتا، چاہتا تو کسی سے پیسے لے کے اس کو بیچ ڈالتا، چاہتا تو کسی کی طرف جتنا اس کے جی میں آتا پیسے لے کے نکاح کی اجازت شادی کی دیتا، اور چاہتا تو ساری زندگی وہ سسکیاں لے لے کے اس کی ملکیت میں مر جایا کرتی تھی۔ یہ وراثت کے باب میں جو ظلم ہوا عورت پہ، اس جہاں نے یہ ظلم دیکھا ہے۔ آج قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ اس جہاں میں یہ ظلم ہوا ہے عورت پر، یہ ظلم پہلا ظلم تو کیا یہ کم ہے؟ باپ مر رہا ہے، بیٹا جو کما بھی سکتا ہے، جس میں کمانے کی صلاحیت بھی ہے، جس کو کمانے کا حکم بھی ہے حلال طریقوں سے، اس کو وارث بنایا جاتا تھا، اور بیٹی جس کو شریعت نے کمانے کی اجازت نہیں دی، الا یہ گھر میں کوئی ایسا کام ہے جس میں شریعت کی خلاف ورزی تو کام کر سکتی ہے، پھر بھی اس پہ لازم نہیں ہے۔ گھر کا سارا خرچہ اس کے شوہر پہ لازم ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا سارا خرچہ اس کے باپ پہ لازم ہے، اگر باپ کا انتقال ہوگا تو اس کا سارا خرچہ اس کے بھائیوں پہ لازم ہے۔ شریعت نے اس طرح جب ایک نہیں ہوگا تو دوسرا، جب وہ نہیں ہوگا تو تیسرا، یوں باپ باندھے ہیں۔ عورت پہ کسی کا نان و نفقہ، کسی کا خرچہ اسلام نے لازم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب الحلال واجب علی کل مسلم، او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا حلال رزق تلاش کرنا، حلال روزی کی جستجو کرنا میں نے فرض قرار دیا ہے علی کل مسلم، مسلمان مردوں پہ میں نے فرض قرار دیا ہے۔ وَكُلِّ مُسْلِمَةٍ کے جملے حدیث میں نہیں ملیں گے۔ جس طرح جب علم کی بات آتی ہے، قرآن و سنت کے فہم کی بات آتی ہے، تو سرور دو جہاں علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح میں نے اپنی امت کے مردوں پہ دین سیکھنا فرض کیا ہے، فرمائے اسی طرح اپنی امت کی عورتوں پہ بھی دین سیکھنا میں نے فرض کر دیا ہے۔ دین کی بات آتی ہے تو دونوں پہ برابر کا فرض ہے، کیونکہ اس نے بھی مر کے اللہ کی جناب میں جانا ہے، عورت نے بھی اور مرد نے بھی۔ اور جب تک دین کا فہم اور علم نہیں ہوگا، بندہ پرہیزگار متقی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی کوئی شخص پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بعد شریعت کا حلال و حرام کا علم اور فہم نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے، یہ شریعت کا مسلمہ۔ دیکھیں نا، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا چیز ہے تو میں نے کب پڑھنی ہے؟ علم ہوگا اس کی اہمیت کا، اس کی فرضیت کا، اور اس کے چھوڑنے کا نقصان کیا ہے تو میں پھر ہی آؤں گا نا اس طرف۔
اسی طرح ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے میرے مال میں زکوٰۃ کتنی ہے، اور اگر نہ دوں تو اس کا وبال کیا ہے، تو اس نے اس کو کب زکوٰۃ کو ادا کرنا، جس طرح ہمارے ہاں اس وقت حالات ہیں۔ اور یہی صورتحال اس باب کی ہے جو وراثت کا ہم چھیڑ کے بیٹھے ہیں، کہ اس زمانے میں ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو وراثت سے حصہ کس زمانے کی بات ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری طور پہ ظہور فرمانے سے پہلے، ظاہری طور پہ ظہور فرمانے سے باطنی طور پہ تو آپ آدم سے بھی پہلے کے ہیں، باطنی طور پہ تو آپ آدم علیہ السلام سے بھی، بلکہ اس وقت سے ہیں کہ ابھی تک اللہ نے وقت بھی نہیں بنایا تھا، ابھی تک اللہ کریم نے، کیونکہ وقت کا تعلق سورج اور چاند سے ہے، وقت کا تعلق سورج اور اس سورج اور چاند سے ہی پوچھ لو کہ تمہیں یہ جو نورانیت کی بھیک ملی ہے کس دربار سے ملی ہے، تو یہ آگے بولتے ہیں اپنی زبان میں قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر ہم سے یہ سوال ہے تو ہمیں جو نورانیت کی بھیک ملی ہے مصطفیٰ کریم کے دربار اقدس سے ملی ہے، تو پھر وقت کب تھا؟ جب آپ تھے اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو بعد کی سب ایجادات ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے بعد میں بنایا، پہلے خود تھا اور اپنے محبوب کو بنایا تھا، خود تھا اور اپنے۔ اب غور کریں، بانی اسلام کا کائنات پر اور تو بڑے سے بڑے عظیم احسانات ہیں، لیکن جس قدر سرکار نے کمزور لوگوں پر، جن پہ ظلم کیا جاتا تھا، خصوصاً عورت پر، سرکار نے جس قدر اس عورت کو عروج عطا فرمایا ہے، اس کائنات میں کسی مذہب میں اس طرح کی ہستی نظر نہیں آ سکتی جس نے عورتوں کو اتنی عزت عطا فرمائی ہو جتنی مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ گارنٹیڈ شدہ بات ہے، کائنات میں کسی بھی مذہب میں چلے جاؤ، ہر مذہب کا ایک بانی ہوتا ہے، کسی مذہب کے بانی نے عورتوں کے ساتھ اتنا صلہ رحمی نہیں کی، کسی مذہب کے بانی نے عورت کے ساتھ اتنا عزت اور عروج والا معاملہ عطا نہیں فرمایا جتنا بانی اسلام نے اسلام ماننے والی عورتوں کو عزت کا تاج پہنا کے رکھ دیا ہے۔ غور تو کرو، کبھی عرب کے جوہلا نے یہ سوچا تھا کہ جس کو ہم اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بیچ ڈالتے ہیں، جس کو ہم چاہیں تو وہ نکاح کر سکے ورنہ ساری زندگی سسکیاں لے لے کے مر جائے، جس کو وراثت سے ایک رتی دینا ان کے نزدیک بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا، انہوں نے کبھی یہ تصور بھی کیا ہوگا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایک ایسی ہستی بھی آئے گی کہ اس پسی ہوئی، اس گری ہوئی عورت اور خاتون کو وہ سہارا دیں گے، وہ اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے، جہاں مرد کھڑا ہوگا وہیں اس کے سامنے اس عورت کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات کب آ سکتی تھی جو عورت پہ اتنا ظلم کیا کرتے تھے، ایک ایک عورت پر بسا اوقات 8 10 شوہر مسلط ہوتے تھے، جو درندے ایک عورت پہ اتنے ظلم کیا کرتے تھے، ان ظالموں نے عورت کو اپنے سامنے اور برابر آنے کا کبھی سوچا ہوگا؟ لیکن یہ سرکار کی حکمت عملی ہے، وہی ہے جو ہاتھوں سے دفن کیا کرتے تھے، وہی ہے جو اپنی ماں، بیوی اور بہن اور بیٹی کے مالک بن کے جہاں چاہتے تھے بیچ ڈالا کرتے تھے، یہ وہی ہے جو اپنی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کو وراثت سے ایک رتی دینا بھی ایک بہت بڑا اپنے معاشرے کے اعتبار سے اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، یہ وہی ہے۔ ابھی قرآن آ رہا ہے، جب سرور دو جہاں نے اس پہ حکمت عملی کے ساتھ فتویٰ عطا فرمایا، وہی ہے جو ابھی اپنی بھتیجیوں کو کہہ رہا تھا دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ وہی ہے جو اپنے بھائی کی، اپنے چچا کی بیوی کو کہہ رہا تھا تیرا میرے چچا کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جب سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ہم تو اس ظلم کو اٹھانے آئے ہیں، اب یوں نہ کرو بلکہ جس طرح میں کہوں اب اس طرح عورت کو وراثت سے حصہ دیا ہے۔ اب غور کرو، سورہ نساء ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 7، آیت نمبر
اس کا میں آپ کو شان نزول عرض کرنے چلا ہوں کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، یہ آیت اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حالات کیا پیدا ہو چکے تھے، مدینہ منورہ میں حالات۔ شان نزول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی آیت کا شان نزول وہ ہوتا ہے جس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وہ آیت نازل ہوتی ہے۔ ہوا یوں، نازلت هذه الآیت فی اوس بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی ہیں سیدنا اوس بن ثابت، سیدنا رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ کون سے قبیلے سے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ہے وہ مہاجرین ہوتے ہیں، تمام صحابہ مہاجرین، اور جو مدینہ کے رہائشی تھے اور اپنے بہن بھائی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے انہوں نے ان کی ہیلپ کی، مدد کی ہر اعتبار سے، اور ایسی مدد کی کائنات میں شاید اس طرح کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کائنات میں شاید اس طرح کی کوئی۔ دیکھیں نا، کون گوارا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کسی بھائی کے نکاح میں دے دینا۔ مدینے کے صحابہ جو تھے جن کو انصار کا لقب ملا، مددگار، انصار بمانا مددگار، یہ ان کی قوم نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ انصاری ان کی قومیں ان کی اپنی اپنی جدا گانہ حیثیت سے تھی۔ مہاجرین اور انصار یہ دو صحابہ کے گروہ ہیں لقب کی دنیا میں۔ اب ایک صحابی کے پاس جو مدینہ کا رہائشی تھا نا، فرض کیا 3 بیویاں تھیں، کسی کے پاس 2 تھیں، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا وہ تھا ہی کنوارا، یا اس کی بیوی نے ہجرت نہ کی، یا اس کی بیوی ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی،